اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 16 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے توفیق، خدا کی توفیق۔ اسی مناسبت سے ایک عدد آیت اور ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 35، جس میں جناب شعیب کا جو جملہ ہے توفیق کے حوالے سے اسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے وما توفیقی الا باللہ، ہماری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آج کی حدیث وہ بھی بہت ہی اہم حدیث ہے، جس میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں المومن یحتاج الی خصال، مومن کو ضرورت ہے چند عادتوں کی، چند خصال کی، چند صفات کی۔ کون صفات ہیں جس کی ضرورت مومن کو پڑتی ہے؟ نمبر 1 توفیق من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملے، وواعظ من نفسہ، اور خود وہ اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرے، وقبول ممن ینصحہ، اور تیسری صفت جس کی ضرورت ہے مومن کو وہ یہ کہ جب کوئی دوسرا اسے واعظ و نصیحت کرے تو وہ اسے قبول کر لے۔ تو مومن کی صفت ہے توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق۔ یہ توفیق کب ملے گی؟ یہ توفیق کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس یا فلاں کے شامل حال توفیق نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کار خیر انجام نہیں دیتا، اچھے کام نہیں کرتا۔ توفیق ہی نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے، توفیق نہیں ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ فلاں وہ تو بہت موفق ہے، بہت کامیاب ہے، بہت توفیق اس کے پاس ہے۔ یہ توفیق کیا ہے؟ یہ توفیق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا توفیق خود بخود آ جاتی ہے؟ معنی کیا ہے توفیق کے؟ توفیق کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار مجبوراً کسی سے کوئی کام لیتا ہے، کسی کو مجبور کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ توفیق یہ ہے کہ پروردگار کسی وجہ سے جب اپنے بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے تو ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ بندہ کار خیر اور کرتا ہے، اور گناہ کے اسباب ختم کر دیتا ہے یا رکاوٹیں ڈال دیتا ہے کہ بندہ پھر گناہ نہیں کرنے پاتا۔ توفیق اسی کو کہتے ہیں۔ توفیق کی ابتدا بندے کی طرف سے ہوتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا کہ تم اپنے رب کی طرف ایک قدم آگے بڑھاؤ، کئی قدم بڑھ کر تمہارا رب تمہاری طرف آئے گا۔ توفیق کی شروعات، توفیق کی ابتدا، توفیق کا آغاز بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں اس آیت پر، سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں، جہاں میاں اور بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور ان کے جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ ایک شخص کو انتخاب کیا جائے، ایک شخص کا انتخاب کیا جائے جو مرد کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے ہو، اور ایک دوسرے شخص کا انتخاب کیا جائے جو بیوی کی طرف سے ہو، اور دونوں مل کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بیان کرنے کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ ان یریدا اصلاحا، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کا، کہ ہمیں میاں اور بیوی کے درمیان اصلاح کرنی ہے، جھگڑے کو دور کرنا ہے، اختلاف کو دور کرنا ہے، اگر یہ دونوں ارادہ کریں گے، ارادہ ان کا ہونا چاہیے، اس حکم کا، اس قاضی کا، اس شخص کا جس کا انتخاب کیا گیا جھگڑے کو دور کرنے کے لیے، کہ ایک شوہر کی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہما، اب اللہ ان دونوں کے درمیان اپنی توفیق کو ڈال دے گا، دے دے گا، انہیں موفق کر دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں گے ارادہ توفیق بندے کی طرف سے ہے، پہلے یہ اصلاح کا ارادہ کریں، پھر پروردگار انہیں توفیق دے گا۔ قدم بندہ آگے بڑھائے۔ توفیق کے بہت سے اسباب ہیں، توفیق فری میں نہیں ملتی ہے کسی کو۔ بعض سمجھتے ہیں کہ توفیق فری میں مل جائے گی، نہیں، توفیق کے ریزن ہیں، توفیق کے اسباب ہیں۔ وہ سبب کیا ہے جس کی وجہ سے توفیق شامل حال ہوتی، اور وہ اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے انسان
سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، لے لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ان سب کے اسباب ہیں. توفیق کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے. ماں باپ جب دعا دیتے ہیں تو ان کی دعا پروردگار قبول کرتا ہے. اب توفیق بچے، لڑکے بیٹے کے شامل حال ہو جاتی ہے، فرزند کے شامل حال ہو جاتی ہے. اب یہ فرزند نیکی کے میدان میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے پروردگار کی توفیق شامل حال ہوتی ہے. اس کے علاوہ نیک کام کرنے سے بھی توفیق خدا شامل حال ہوتی ہے. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اچھے کام کریں اور اچھائی اور نیکی کے بارے میں غور کریں، فکر کریں، سوچیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، انہی سے توفیق مل جاتی ہے بڑا کام کرنے کے لیے. چھوٹے سے چھوٹے کام انسان شروع کرے، نیک کام. چھوٹے سے نیک کام کو بھی وہ چھوٹا نہ سمجھے، معمولی نیک کام انہیں کریں، انشاءاللہ بڑا کام کرنے کی توفیق ملے گی اسے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف سے پروردگار توفیق کو سلب کر لیتا ہے یا جن سے توفیق کو لے لیتا ہے. کیوں پروردگار توفیق کو لے لیتا ہے؟ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے توفیق سلب ہو جاتی ہے. وہ گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے پروردگار اپنے بندوں سے توفیق کو لے لیتا ہے؟ ان گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، غیبت بھی ہے اور معصیتیں ہیں. انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو پروردگار اپنی توفیق کو لے لیتا ہے. توفیق کا دینا، توفیق کا لینا، اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سی بات ہے. ایک شخص بیمار ہوا، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، دوا دی، اسے شفا مل گئی. ایک شخص ایسا ہے کہ جب ڈاکٹر منع کر دے کہ نہیں، میں تمہارا علاج نہیں کروں گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے کہا تھا کہ پابندی سے دوا کھانا، تم نے پابندی سے دوا نہیں کھائی. میں نے کہا تھا پرہیز کرنا، تم نے پرہیز نہیں کیا. جاؤ، تم جانو، تمہارا کام جانے. ڈاکٹر علاج نہیں کرتا. جب ڈاکٹر علاج نہیں کرے گا تو بیماری خود بخود بڑھے گی اور ایک دن یہ بیمار ہلاک ہو جائے گا. پر اسی طریقے سے کہ جب پروردگار اپنے بندے کی طرف سے رحمت کی نظروں کو ہٹا لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کے حال کے اوپر، جیسے ہی پروردگار بندے کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، توفیق خدا سلب ہو جاتی ہے. پھر تباہی اور بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، اے میرے معبود، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال کے اوپر نہیں چھوڑنا، ہر وقت ہمارا نگہبان رہنا. میرے معبود، ہر لمحے میری حفاظت کرتے رہنا، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہماری حفاظت کرتے رہنا. جب تک پروردگار کی نظر کرم رہیں گی، توفیقات آتی رہیں گی، انسان آگے بڑھتا رہے گا. چھوٹے چھوٹے نیک کام کیجئے تاکہ پروردگار کی توفیق شامل حال ہو، کوئی بڑا کام کر سکے. پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.